میں ایک موقع تھا، میری یہ خواہش تھی کہ نواز شریف ساری مسلم لیگوں کا اتحاد کرے اور بے شک میں پیچھے گھر بیٹھا رہا ہوں. یہ یہاں آپ نے کہا تھا، میرے شو میں بھی کہا تھا آئی وانٹ ٹو لیو کرے. ان کا خیال تھا کہ ان کی گردن میں سریا تھا، وہ بڑی ہائی پروفائل کے بر اعظم پاکوں ان کے بہت بڑے لیڈر تھے. جب اب ہوا نکلنا شروع ہوئی ہے غباروں سے تو دیکھیں ایک آدھے چلی گئی ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ کاف، دوسری ادھر چلی گئی. ہم خیال کو ہم نے روکا ہوا ہے. ہم نے کہا کہ بھئی خبردار، جو ایک دو جائیں گے ان کا بھی برا حال کر دیں گے. ہم اتنی آسان کام نہیں ہے. اب وہ فونے کر رہے ہیں سب کو. میں شیشا صاحب آپ کی بات آگے بڑھا دوں کہ پہلے میں نے اپنے کانوں سے ان گناہگار کانوں سے سنا. نواز شریف نے مینچسٹر میں تقریر کی، ہم اکٹھے ہی تھے تب اے پی ڈی ایم میں، کہ کسی لوٹے کو ہم واپس نہیں لیں گے. اس کے بعد جیسے ہی آئے لوٹے بھی آ گئے واپس. پھر وہ لوگ جن کو برا بھلا کہتے تھے وہ بھی آ گئے سارے، اور ان کو بھی دعوتیں ملنی شروع ہو گئی. میں ایک پیشن گوئی کرتا ہوں کہ جس طرح حالات جا رہے ہیں نا نواز شریف کے، اور جو زرداری نے کمال اس کو کھیلا ہے، جس طرح میچ کھیلا نا زرداری نے نواز شریف سے، اب وہ جو حالات جا رہے ہیں، اب چودھری شجاعت تیاری کر لیں، ان کو ٹیلی فون کال آنے والی ہے نواز شریف کی کہ میں سب کچھ اب معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. میں ایک پیشن گوئی کرتا ہوں کہ جس طرح حالات جا رہے ہیں نا نواز شریف کے، اور جو زرداری نے کمال اس کو کھیلا ہے، جس طرح میچ کھیلا نا زرداری نے نواز شریف سے، اب وہ جو حالات جا رہے ہیں، اب چودھری شجاعت تیاری کر لیں، ان کو ٹیلی فون کال آنے والی ہے نواز شریف کی کہ میں سب کچھ اب معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. اب چودھری شجاعت تیاری کر لیں، ان کو ٹیلی فون کال آنے والی ہے نواز شریف کی کہ میں سب کچھ اب معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. کے اس مرحلے میں ہم دنیا نیوز کے ناظرین کو ایک اہم ترین خبر دینے جا رہے ہیں. دو حریف جماعتوں کے قائدین کی ملاقات ہوئی ہے. ہم نے دیکھا تھا کہ مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف رمضان المبارک کے آخری عشرے میں سعودی عرب عمرہ کرنے گئے، اور اس کے ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ مسلم لیگ قاف کے قائد جناب چودھری شجاعت حسین بھی عمرہ ادائیگی کے لیے سعودی عرب چلے گئے تھے. اب اہم ترین ذرائع نے ہمیں بتایا ہے کہ ان دونوں قائدین کی، مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف اور مسلم لیگ قاف کے سربراہ جناب چودھری شجاعت حسین کے درمیان مدینہ منورہ میں ایک اہم ترین ملاقات ہوئی ہے. یہ ملاقات مدینہ منورہ کے ایک مشہور و معروف ہوٹل مدینہ اوبرائے ہوٹل مدینہ منورہ میں ہوئی تھی، اور یہ ملاقات عید سے پہلے ہوئی تھی. یہ ملاقات تقریباً 1 گھنٹے تک جاری رہی. مسلم لیگ نون کے قائد جناب میاں نواز شریف کے ساتھ ان کے صاحبزادے حسین نواز تھے، اہم ترین ذرائع نے ہمیں بتایا ہے، اور جناب چودھری شجاعت حسین کے ساتھ بھی ان کے صاحبزادے جناب چودھری سالک موجود تھے. اس اہم ملاقات کے بعد اس پہ گفتگو ہوئی ہے ابتدائی طور پر کہ کس طرح سے ملک کے مفاد میں سیاسی جو اس وقت ایک ہلچل جاری ہے اس کو دور کیا جا سکتا ہے، اور کس طرح سے دونوں مسلم لیگوں کا اتحاد کر کے آگے بڑھا جا سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ جب عید کے بعد یہ دونوں قائدین واپس پاکستان پہنچے تو ہم اپنے ناظرین کو یہ خبر بھی دیتے چلیں کہ اہم ترین ذرائع نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ گزشتہ ہفتے اور اتوار کی درمیانی شب مسلم لیگ نون کے قائد جناب میاں نواز شریف نے ایک بار پھر مسلم لیگ قاف کے قائد جناب چودھری شجاعت حسین سے ان کی رہائش گاہ پر یعنی ظہور الہی روڈ پر طویل ملاقات کی. ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ملاقات تقریباً 3 سے 4 گھنٹے تک جاری رہی، اور اس ملاقات میں مسلم لیگ قاف کے سیکرٹری جنرل مشاہد حسین سید بھی موجود تھے. ایک بار پھر ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف اور اس کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ قاف کے قائد چودھری شجاعت حسین کی پہلے عید سے پہلے مدینہ منورہ میں ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد لاہور میں بھی ایک ملاقات ہوئی ہے. یہ ملاقات 3 سے 4 گھنٹے جاری رہی، اور اس ملاقات کا مقصد یہ تھا کہ کس طرح سے ملک کے بہترین مفاد میں مسلم لیگ کے اتحاد کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے. اب چودھری شجاعت تیاری کر لیں، ان کو ٹیلی فون کال آنے والی ہے نواز شریف کی کہ میں سب کچھ اب معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. دیکھیں جب آپ کا کوئی کعبہ قبلہ نہ ہو، جب آپ کا نظریہ نہ ہو، صرف آپ کو ہو کہ اقتدار سب کچھ ہے، اقتدار میں فیکٹریاں بنیں گی، اقتدار میں پیسہ بنے گا بھی اور بچے گا بھی، این آر او بھی اقتدار میں ملے گا، تو آپ ہر قسم کی کمپرومائز کہ جی میں یہ سنتا سیاست میں کوئی حرب آخر نہیں ہے. اگر آپ کا کوئی دین مان ہی نہیں تو کوئی بھی حرب آخر نہیں ہے، اگر آپ کا کعبہ ہی نہیں ہے تو کوئی بھی حرب آخر نہیں ہے.